عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا پر رونق افروز برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغی مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب جمیع ذوی الاحترام یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی محفل موربہ کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اور عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد آپ کو ہمارے قائد ہمارے امیر سے انشاءاللہ ایک خوبصورت ان کا خطاب سماعت کرنا ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے برادر اکبر بلبل باغ مدینہ سے نعت خوانی اور ان کے ملفوظات اور بھی علماء سے سماعت کیے ہوں گے، میں نے بھی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ہو، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اور قرآن نے بہت واضح لفظوں میں جنت میں داخلے کا پروانہ بھی ایک شرط کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ دنیا میں کون جنت میں جائے گا قرآن فیصلہ کر چکا، اور جنت کس کے لیے ہے یہ بھی قرآن فیصلہ کر چکا۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور جو فاسق و فاجر اور پاپی ہے ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی جنت جسے عزت کی جگہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں صرف ایک کنڈیشن کے ساتھ داخلے کا حکم فرمایا، اور اس کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ ہر انسان چاہتا ہے اس کو مکان خوبصورت ملے، اس کا مکان اچھا ہو، غریب آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، امیر آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، لیکن جنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جنت کا حال پتہ چل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی لوگ دنیا میں رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری نگاہوں سے جنت کی نعمتوں کو چھپا کر دنیا کے اندر ہمیں رہنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، ورنہ جس دن لوگوں کو جنت کا حال پتہ چلے گا اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ حالات یہ ہوں گے اللہ اکبر لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی حور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دیں، یعنی کہ اس کی کلائی کا پہنا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کرے، تو پوری دنیا کے انسان
اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن، کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر، میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچا جو تلوے کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روگن، ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روگن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھون کے رنگ اور روگن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ تصور فرمائیں کہ جس کے تلووں کے دھون سے رنگ و روگن جس کا بنے، جب وہ جنت کی سجاوٹ اور حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا حسن مصطفیٰ کی شان ہوگی؟ لیکن میں جنت کا تذکرہ کر رہا تھا، اور وہ مالک جنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ بھی رکھا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں واللہ کوئی دنیا میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جس میں ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو۔ سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ جان رحمت ہے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عبادت کی لذت ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر اذان میں کہا جائے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات میرے لیے کہا جائے گا تو السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے کہا جائے گا۔
اندازہ تو کریں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا جب میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو ایسا ذکر میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ جہاں میرا ذکر، محبت تو دیکھیں، جہاں میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو میں ایسا ذکر قبول نہیں کروں گا، لیکن ہاں جہاں تیرا ہو جائے اور میرا نہ ہو تو تیرا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ کیا محبت ہے! کیا اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ایک بات یاد آئی، ذکر مصطفیٰ کی بات ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں حضور ہی کا ذکر کیوں؟ ہم نے کہا اللہ سے پوچھو، اس لیے کہ ہم نے تو عشق کو بانٹ دیا علاقوں میں، خطوں میں، قبیلوں میں اور مکاتب فکر میں۔ میں کہتا ہوں مکاتب فکر بند کرو، مکاتب فکر بند کرو اور میکدے عشق کی طرف بڑھو۔ مکاتب فکر بے ادبیاں سکھاتے ہیں اور میکدے عشق ایمان کی معراج اور اس کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مسلک عشق و محبت ہے، اور ہمارا امام بھی امام عشق و محبت ہے۔ ہمارے یہاں عشق و محبت کے سوا، بلکہ تو انہوں نے کہہ دیا ہم عشق کے بندے ہیں۔ پوری دنیا گالی دیتی رہی، وہ کہتے ہیں جو کہنا ہے کہتے رہو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ باتیں کرتے رہیے جس کو جو کرنا، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ کیسا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، عظمت مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو جو آیت پڑھی اس پہ بھی ذکر کروں گا وقت رہا تو، لیکن بات آئی ہے تو عرض کروں، کیونکہ جب عاشق لوگوں کے چہروں کو دیکھو تو پھر دل پہ عشق کے تار ہی جو ہے وہ ایسے چھڑتے ہیں دل کے بربت پر کہ دل چاہتا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی نغمہ نہ گنگنایا جائے، اس لیے کہ یہی وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ لیکن موربہ والو توجہ ہے آپ کی، کس اللہ کے رسول سے، حضور سے پوچھا گیا اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا؟ آپ توجہ کریں کیسا ہے اللہ؟ تو اللہ پاک نے ایک صورت کو اپنے لیے خاص کی، اور اس میں اللہ کا پاک نے گویا کہ فیصلہ فرمایا کہ میرے سوا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو خاص کیا، اور اس کو سورۃ الخاص نہیں رکھا بلکہ اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا۔ علماء سے پوچھیں خاص اور اخلاص میں کتنا فرق ہے؟ تفضیل کے ساتھ ہے نا، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، صحیح سمجھتے ہیں نا آپ؟ یعنی تفضیل کے ساتھ یہ تو اس میں خالص، پیور، اب پیور کس کو کہتے ہیں؟ پیور کا مطلب اس میں کوئی دوسری جنس نہیں ملی ہو، یہ پیور، لیکن اس کا نام سورہ خالص نہیں ہے۔ جس میں اللہ نے اپنی شان بیان کی اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، ان تفضیل کے ساتھ، یعنی خالص سے بھی بڑھ کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر سورت میں کچھ نہ کچھ ملا جلا کر مضمون آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ملے جلے مضامین، بقرہ میں ملے جلے مضامین، آل عمران میں ملے جلے مضامین، اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں، انعام میں، اور جتنی صورتیں دیکھ لیں سب میں ملے جلے مضامین، حتیٰ کہ سب سے مختصر صورت ہے سورۃ العصر، اور مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر، اس میں بھی ایک مضمون نہیں ہے، کم سے کم 4 مضمون اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ عصر کو دیکھیں تو والعصر، زمانے کی قسم آ گئی، اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، اور انسان گھاٹے میں ہے، ایک مضمون آ گیا، گھاٹے سے کون بچتا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، صبر پر جمے رہے۔ 4 مضمون ایک صورت میں۔ سورۃ الکوثر مختصر صورت، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی، ایک مضمون ہو گیا عظمت مصطفیٰ پر۔ پھر اس کے بعد فصلی لربک وانحر، پھر اس کے بعد 2 مضمون اور بیان کیے، سو آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شانیک ھو الابتر،
چوتھا مضمون اس میں بھی آ گیا. اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. اتنی مختصر صورت میں 4 مضمون بیان کیے, لیکن جس کو اپنے لیے خاص کیا, توجہ کرنا, قرآن کی بات کر رہا ہوں, غور فرمانا, جس کو اپنے لیے خاص کیا, اخلاص کیا, نہ اس میں جنت بیان کریں گے, نہ جہنم بیان کریں گے, نہ شیطان کا تذکرہ کریں گے, نہ فرشتوں کا تذکرہ کریں گے, نہ انبیاء کا تذکرہ کریں گے, نہ اولیاء کا تذکرہ کریں گے. ایک سورۃ الفاتحہ ہے, سب کا تذکرہ آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا, انعام یافتہ بندوں کی فہرست آگے بیان کی. تفسیر قرآن بالقرآن کے تحت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی آپ دیکھیں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو جس میں ایک مضمون ہے. اور پھر قرآن کی خوبصورتی بھی یہ ہے, کلام اللہ کا حسن کیا کہیے اس کو, کہ اللہ اکبر, عنوان بدلتا ہے, بدلتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور عنوان مکمل بدل جاتا ہے. یہ قرآن مقدس کا نظم ہے, اور یہ قرآن مقدس کی صورتوں کا بلکہ آیتوں کا ربط ہے. جیسے موتیوں کی طرح پرے ہوئے مضامین ہے, بلکہ یہ کہہ دوں کہ موتیوں کی طرح پرے ہوئے مضامین کہنے کو بھی ہلکا جملہ سمجھتا ہوں. قرآن کے تسلسل کو دیکھ کر موتیاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پرو کر کے حسن و جمال پایا کرتی ہے. یہ ہے قرآن مقدس کا نظم و ضبط. لیکن سنیں, جس سورت کو اپنے لیے خاص کیا, خاص کا مطلب بلکہ اخلاص کیا, جس کو مطلب اس کے اندر کچھ نہیں. ہم بولتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ کام کرو, اخلاص کا مطلب کیا, ایک ہی کے لیے کام کرو. اخلاص کے ساتھ عبادت کرو کہ ایک ہی کے لیے عبادت کرو. اخلاص کے ساتھ پیار کرو, مطلب ایک ہی کے لیے. جس میں دوسرا آ گیا وہ اخلاص نہ رہا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں پیور, گھی پیور ہے, تو گھی کب پیور ہوگا, جب گھی دیسی گھی اور دیسی گھی ہوگا. اس میں اگر دوسرا ملے گا, آپ کیا کیا کہتے ہیں, نقلی گھی کو کیا کہتے ہیں, بناسپتی گھی کہہ دیں, ڈالڈا کہہ دیں, وہ ملا تو بولو پیور رہا, بولو. حالانکہ دونوں گھی ہے لیکن رہا پیور نہیں. بلکہ یہ بھی تاجروں کی اربنیوں کی اصطلاح میں یہ بھی ہے کہ بھینس کا گھی تو بھینس کا ہی ہوگا, اگر گائے کا گھی اس میں مل گیا تو بھی پیور نہیں ہوگا. حالانکہ دونوں گھی ہے مگر پیور نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھینس کا دودھ ہی پیور ہے, بھینس اور گائے کا مل گیا تو پیور نہ رہا, ڈنڈی مار دی, بے ایمانی کر دی, یہی تو ہے. لیکن سوچو تو صحیح, ایک ہی چیز ہو تو پیور ہے, دوسری آ گئی تو پیور نہیں. اور قرآن میں ایک سورت ہے جو خالص نہیں بلکہ اخلاص ہے, اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ نہ جنت کا ذکر, نہ دوزخ کا ذکر, نہ قیامت کا ذکر, نہ حشر کا ذکر, نہ نشر کا ذکر, نہ دوست کا ذکر, نہ دشمن کا ذکر, کسی کا ذکر نہیں, صرف میرا ہی ذکر ہوگا. اللہ گویا فرما رہا ہے میرا ہی ذکر ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے تو تیرا ذکر کیسے ہوگا, هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیسا ہے اللہ, تو کہا وہ ہے اور ایک ہے, اور وہ بے نیاز ہے, اور نہ وہ کسی سے جنم لیتا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے, اور وہ اس کی کوئی جورو جاتا نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. پورا اپنا بیان کر دیا. لیکن جب اخلاص میں جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, ابراہیم, آدم, نوح, سب کسی کو بیان نہیں کیا, جب صرف اپنے آپ کو بیان کرنا ہوا تو اپنے آپ کو بیان کرنے سے پہلے کسی کا ذکر خود لاتا ہے اور لا کر بتاتا ہے. کیا ہو اللہ احد کہنے سے پہلے خود ہی کہتا ہے قل, اے محبوبہ فرما دے, اے محبوبہ فرما دے, اے محبوبہ فرما دے. یعنی میرے ذکر سے پہلے تیرا ذکر ہوگا کہ محبوبہ فرما دے. اللہ یہ تو اخلاص ہے, کسی اور کا ذکر کیسا. تو گویا قرآن اشارہ دے رہا ہے محمد خدا نہیں ہے, یہ سچ ہے, مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے, یہ سچ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اخلاص میں دوئی نہیں ہے, اور جہاں دوئی ہے وہاں اخلاص نہیں ہے. اور یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے. تو پتا چلا اللہ کا ہمارا
نبی اگرچہ خدا نہیں اور ہرگز خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. دیکھا اس قدر اللہ محبوب کا ذکر کرتا ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جنت اتنی خوبصورت ہے تو مالک جنت کتنا خوبصورت ہوگا؟ اور مالک جنت محمد رسول اللہ اتنے خوبصورت ہے تو خالق جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا. مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف؟ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن جمال ہے حضور علیہ السلام کا کیا کمال ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے واپس نہیں آئے. وہ جنت ملے گی. آج ہر آدمی ٹھیکیدار بنا ہے کہ مجھے ملے گی. قرآن کہتا ہے ملے گی کس کو؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گناہ کبیرہ سے بچو جو تمہارے لیے منع کر دی گئے. کس سے بچنا ہے؟ توجہ کریں. ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے ایک ہی کنڈیشن پہ جنت ملنی ہے. کیا؟ گناہ کبیرہ سے بچو جو تم پر منع کر دیے گئے ہیں. پھر کیا کہا؟ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. بڑے گناہوں سے تم بچو گے اس کے بعد کے سارے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر کبیرہ سے بچو گے دوسرے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. اور پھر کیا وعدہ کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مدخلن کریما. اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے. جنت کس کو ملے گی؟ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو. اور گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما. عزت کے ٹھکانے میں عزت کے مقام پہ داخل کریں جسے جنت کے. اور یاد رکھنا اللہ جہاں ڈراتا ہے توجہ کرنا قرآن کا نظم یہ بھی جہاں اللہ ڈراتا ہے جس کو وعید کہتے ہیں وہ سزا دے گا یا نہیں دے گا اس میں دو چیزیں ہیں. توجہ ہے آپ کی یہی خاص بات ہے. اگر اللہ ڈرائے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں دو چیزیں وہ ڈالے گا بھی نہیں بھی ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وعید ہے. وعید بیان کر کے اس کو مکمل نہ کرنا یہ کرم ہے. توجہ. وعید مثال کے طور پہ باپ بچے کا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گا لیکن اگر وہ مارے تو اس نے عدل کیا اور اگر نہیں مارے تو اس نے کرم کیا. یہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعید کی ڈرایا. تو جہاں جہاں وعید ہے وہاں دو احتمال ہے. کیا؟ یا تو سزا ملے گی یا تو معاف کرے گا یہ. لیکن جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اب کیا معنی بن رہے آیت کے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما. یہ وعدہ ہے وعدہ. وعید میں دو چیزیں یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا. اگر سزا دے تو عدل ہے معاف کر دے تو کرم ہے. اور حالانکہ وہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں سبقت رحمتی علی غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. یعنی کہ وہاں تو تم کرم ہی کرم کا جلوہ دیکھو گے. مگر وہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تو اعلان کیا جاتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے جنت میں داخل کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. گناہ کبیرہ سے دنیا میں بچتے چلے جاؤ اور جنت کی راہ کے مسافر بنتے چلے جاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے یعنی بڑے گناہ کیا ہے؟ تو پہلے سن لے صغیرہ کبیرہ یہ تو محققین فقہا نے بیان کیے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی نہ کیا جائے. کسی بڑے مفکر نے کہا تھا ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگا کرتی. اس لیے کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کیا جائے. اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کس پر پکڑ کر لے اللہ پاک کس پر پکڑ
پکڑ کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ صوفیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا ہے، اللہ اللہ، ایک بزرگ تھے 70 سال تک، جنہوں کا حال یہ تھا دن کو روزہ رکھا، راتوں کو عبادت کی۔ جب انتقال ہو گیا تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، تھوڑا سا خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، ہاں ہاں، جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقیناً جنت میں جائے گا، روزے کی حالت میں مرا یقیناً جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے، لیکن وہ غیرت والا خدا پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے، بے شمار واقعات ہے۔ اس لیے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں کی کریں گے۔ ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا، چند چیزوں کی، بن مانگے سب دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری نعمتیں عطا کی، ساری کثرتیں عطا کی، لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائی، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اے محبوب یوں عرض کریں، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ربی زدنی علما، علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی۔ اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا، بے طلب سب دیا۔ حالانکہ حضور کے لیے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورۃ الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں بخش دیے۔ مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو، پاپیوں کو بخش دے، اور وہ چاہے تو 400 سال 500 سال عبادت کرنے والوں کو روک لے۔ اس لیے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے۔ مجموع الزوائد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ آج جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے، بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے، ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے، بار بار دعا کی۔ رمضان المبارک میں صحابہ کو تاکید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ بزرگ 70 سال تک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، مرنے کے بعد، موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ۔ کہا آپ سے گناہ؟ ہاں کیا گناہ؟ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش۔ ایک جملہ نکلا، اف یہ بے وقت کی بارش۔ فرماتے ہیں مرا موت کے بعد اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا،
ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے. جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرنا, اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں, اس کی غیبت, اس کی غیبت, اس کی چگلی, اس کی برائی, اس کی عزت پہ حملہ, اس کی آبرو پہ حملہ. زبان سے کیا کر رہے ہو, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بے راروی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. اللہ اکبر. تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو, اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا. بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے, اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی, بڑے عظیم تھے, نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین. جب ان کا انتقال ہوا, اللہ اکبر, انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی, ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی, ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی, مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی. ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی. میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو, تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے, لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوچا چلو نہیں مارتے, پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا, کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا. تو پھونک دے گا, چونٹی الگ جائے گی, دانا الگ جائے گا. ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی. میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا, قلم رکھ دیا, انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزرتی رہی, حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا. میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا. جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں, ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. کہ ایک چونٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے. اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے, اس کی فہرست میں 7 ایک حدیث میں 7 ہے, ایک حدیث میں 70 ہے, اسی طریقے سے اور بھی ہے. بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں, لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 اکبر القبائر جو ہے, یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے. پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا. اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھتے ہیں, واقعی ایک عنوان تفصیل طلب ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں, یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں, شرک کا فتویٰ لگانے میں ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا, قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا, اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا. خدا جانے شرک کی ان کے یہاں کیا تعریف ہے. ارے نادان, جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے. تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے, بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے, اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے. اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, تبھی تو اس کی قبر ہے. میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا. ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے,
अकबर। लेकिन हैरत है, लोग सेरा बांधने को तक शिर्क लिख रहे हैं, लेकिन हैरत होती है कैसे लिखने वाले हैं, बस बात आई मुंह में बोल दिया। लेकिन याद रखना, ये भी हमारे उलमा की बहुत हिकमत है, इन्होंने मिलाद को इतना बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया। मैंने सोचा इतना मिलाद बयान करने में क्या हिकमत, आज तो थोड़ा कम हो गया, आपके यहाँ क्या नहीं पता, हमारे यहाँ खतना हो तो मिलाद पड़ी जाए, मैयत हो तो मिलाद, तीजा हो तो मिलाद, दसवीं हो तो मिलाद, चैलुम हो तो मिलाद, कोई हज को जाए तो मिलाद, कोई हज से वापस आए तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद, मिलाद मिलाद मिलाद। मैंने सोचा इतना मिलाद क्यों बयान किया जा रहा है, तो हमारे उलमा की दानिशमंदी पे मुझे रश्क आया, इसलिए कि जिसके हाथों से चांद के टुकड़े लोगों ने देखा, जिसके हाथों से सूरज को पलटते देखा, जिसको शजर बुलाते देखा, जिसके इशारे से शजर जाते देखा, जिसके इशारे से कंकरियों का कलमा पढ़ते देखा, जिसके इशारे से जाबिर के बच्चों के मुर्दे को जिंदा होते देखा, यानी कि उनके बाद उनसे ऐसी ऐसी चीजें देखी, तो कहीं कोई जाहिल उनके बारे में ये ना कह दे कि जो सूरज को पलटा ले वो खुदा है, जो चांद के टुकड़े कर ले वो खुदा है। तो उलमा अहले सुन्नत ने मिलाद मनाया और मिलाद मना करके बताया कि खुदा वही है जिसकी शान है लम यलिद व लम यूलद, जो मिलाद से पाक है वो खुदा है। तो लोग कहते हैं मिलाद मनाना भी शिर्क है। ऐसे कभी बैठ करके कोई पूछे तो सही क्या कि शिर्क की तारीफ आप लाए कहाँ से, न कुरान में है न हदीस में है। लेकिन मेरी कौम का भी अजीब हाल है, वो कहते हैं नहीं मौलाना सबके साथ चलो, सबके साथ जा सकते। मैं कहा बिल्कुल चले जाएं, जिम्मेदारी तो आपकी अपनी है, बस इतना ख्याल रखना जब क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में शफाअत के लेने जाओगे, अगर हुजूर ने पूछ लिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा, बस इतना याद रख के जाना। आप कहते हो ये जमहूरी मुल्क है, आप जिसके साथ जाना चाहे जाए, आप तो किसी के भी साथ जाते हैं, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं मुल्क जमहूरी है, मजहब में जमहूरियत नहीं है। मजहब पाबंदी चाहता है, मजहब ने पाबंद किया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों तक के महदूद के सबके पीछे जाने का हुक्म नहीं है। जो लोग रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं, अगर आप उनके पीछे भी नमाज पढ़ते हैं तो जिम्मेदार आप हैं। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह करके गाली देते हैं कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है, आखिर मैं तो पूछता हूँ हिंदुस्तान में दीन की तबलीग होगी कैसे? अगर यही अकीदे रख दिए जाएं तो दीन की तबलीग होगी कैसे? मुशरिकीन कहेंगे हमारा फला फला तो वो था जिसने हिमालय को पहाड़ पे उठा लिया, और तुम्हारा नबी वह जो बेटी की बख्शिश नहीं करा सकता। तो आप किस चीज की तबलीग करने निकले हैं? लेकिन ये तो 1857 के अंग्रेजों के पैदा किए हुए नौजायदों की फिक्र है कि नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, और लोगों को कहने का मौका देते कि हमारे फला फला ने हिमालय उठाया। किसने उठाया ये कहानी किससे आपको पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं अगर किसी के फला फला ने हिमालय उठाया है तो हम सुन्नियों से जब नबी की ताकत कोई पूछेगा तो हम कहते हैं अरे एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, और कहते हो नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते। हदीस पढ़ो, हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कच्चा बच्चा माँ के पेट से गिर जाएगा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। तो जब कच्चा बच्चा शफाअत कर सकता है तो महबूब खुदा ही की तो ये शान है कि उनका रुख जिधर हो जाएगा उधर जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, अल्लाह अकबर सदके इंसनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। और नफ्स ये क्या जो जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह, और क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। देखो ये है इश्क, फिक्रे रजा इसीलिए पसंद है कि ये ईमान को जिला बख्शती है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा, और फिर अपने इश्क का इकरार आखिर में इन दो मिसरों में करते क्या करते हैं, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। कहते क्या रजा रजा करते, मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बोली बोली हो तो बताओ है? गालिब और इकबाल की शायरी जिसमें रश्क करे,
میر کی شاعری جس کا منہ تکے ملیحہ جوش ملیحہ بادی، جس کی شاعری پر برشک میں جوش میں آ جائے، وہ میرے امام کی فکر ہے، فکر رضا ہے۔ یہ شاعری نہیں، یہ سچا عشق مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ سگانے کو کہتے ہیں حضور کے دروازے کے بیٹھے ہوئے کتے، کوے یار کے کتے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کتے دکھتے ہی نہیں، میں نے کہا وہاں تمہیں کیا نظر آئیں گے، وہاں بھی تو ان کتوں کو دیکھنے کے لیے اہل نظر کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوں سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ تو شرک اکبر القبائر نمبر 2، گناہ کبیرہ نمبر 2، نماز کا ترک گناہ کبیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بہت گفتگو کی ہے اس پر، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں عنوان کی مناسبت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے، ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت، جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی، کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی۔ حیرت کی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں، پیر کا ادب کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے، چشتی بنے، نقش بندی بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، دسوکی بنے، طبقاتی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے، ٹوپی کا تحفہ، رومال کا تحفہ، مامے کا تحفہ، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا۔ میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں، مبارک ہو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ یہ تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا، کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ۔ ہے ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ، اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں، ظہر کا حال کیا ہے، مغرب کا حال کیا ہے، عشاء کا سب جان رہے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، جنت بھول جائیں آپ، بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا، جنت بھول جائیں، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لالے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی، توجہ کریں کیا لکھی، لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے، جو رکوع صحیح نہ کرے، اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا، اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے، شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا۔ کوئی باہر کھڑا ہے، فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، بولتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں۔ اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس میں کون سی گردن اتار لینی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی، تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے، آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں، اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے۔ ماسک پہنتے نہیں تھے، منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے، تب دم نہیں
گھٹتا تھا تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا. ہم کہتے ہیں نادان, جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کجا یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب. اس لیے یاد رکھنا ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے. ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ, ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں. ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر, اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, ام الحسنین, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی, روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا. خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا, وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے. لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اور اللہ, جب چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا خود ہی پیستی تھی, پانی خود ہی بھرتی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کا نشان پڑ گیا تھا. آپ جانتے ہیں میرے نبی کی شہزادی, ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ ان کے دوپٹے میں جب پیون لگانے کی باری آئی تو گھر میں پیون لگانے کے لیے پیون کا کپڑا بھی موجود نہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پیون کا کپڑا بھی نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا. اللہ اکبر. آج جو لوگ دنیا میں بھیک مانگتے ہیں ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی چمڑے کا پیون نہیں ہے, لیکن مالک جنت, مالک کوثر, مالک کونین کی شہزادی, ان کے دوپٹے میں ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے. آخر پوچھنا چاہتا ہوں یہ فقر و فاقہ کی زندگی کیوں تھی؟ اس کی وجہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے گھر والوں نے اس شان کی زندگی کو گزار کر ہماری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا یہ نکما ہے, بلکہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا وہ فخر سے کہہ سکے کہ آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر اور آل نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. اگر کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پیون ہوگا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکیں گے, بلکہ اس غربت پر اللہ اکبر نبی اور آل نبی نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے. اگر پیون میں کسی کی بیٹی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, بلکہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس صدی میں بھی کوئی سیدہ کی سنت پر عمل کرنے والا موجود ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا رو پڑے. اللہ ماں میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے, سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی. اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی, اے فاطمہ رو نہ, رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا تو قناعت پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اکثر سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے, توجہ سے سنیں. حضور کے گھر کا کیا حال تھا؟
آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں، زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں. اتنی آوارگی، نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. روٹی دو جو چاہے لے لو، کپڑا دو جو چاہے لے لو، مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو، لیکن آؤ کیسا گزارا کیا، کیسی زندگی گزاری آل نبی، اصحاب نبی اور خود مصطفیٰ جان رحمت. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت، چلچلاتی دوپہر کی دھوپ، اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تو دیکھا دونوں یار، دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے. آقا نے دونوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس کی آقا ہمارے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، اب بھوک برداشت کے باہر ہے. یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں. لیکن پھر دونوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت، آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں، حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے. کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا. دونوں یاروں کو ساتھ لیا، ایک صحابی کے گھر گئے. جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی. اس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے، میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں، آپ کھجوریں نوش جان فرمائیں، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی، اس کو سید الطعام کہا گیا ہے، کھانوں کا سردار ہے. یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، 5 بار کھاتے ہیں، 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے، وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں، بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے. ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے 1 چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. 2 چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. 3 چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا. 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا. جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں. دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں. اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھا لیں حضور. تو میرے آقا رو پڑے. آقا رو دیے. عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی. 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ. کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے. آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے. نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے، نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں
اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اگر تم اجازت دو توجہ کریں انداز دیکھیں اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں. وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور. تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا رہے آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میں میرے سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے. یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے. تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ بتائیں نا جو اپنی جان قربان کر دیں جو اپنی جان قربان کر دیں مکے جیسا وطن قربان کر دیں ماں باپ قربان کر دیں رشتہ داریاں قربان کر دیں پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے. اتنی رازداری سے. آپ توجہ فرمائیں وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی کہیں ظاہر کی گئی بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی. ایک دن ایسا ہوا اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی بہت زیادہ عام کیسے ہوئی مجمع میں کب بیان ہوئی کئی موقع تھے لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے دونوں امہات المومنین کے پاس اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا کھانے دیتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا پہننے دیتے ہیں. ایک کام کرو دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی. سب لوگ آئے حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں ان کی بات مانیں گے. دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی اتنی فتوحات ہو گئی تو تم بھی اچھا کھاؤ ان کو بھی اچھا کھانے دو اچھا پہنو پہننے دو. تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو بتاؤ سچ کہنا بتانا اے نبی کی پیاری پیاری ازواج کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ اصحاب کی موجودگی میں پوچھا حضور کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھایا ہے؟ ایسا نہیں تھا. انہوں نے اقرار کیا ہاں ایسا ہی تھا. کیا ایسا نہیں تھا سالن کی بجائے اللہ کے نبی سرکے میں سوکھی روٹی ڈبا کے کھاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام جب فاقہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایک مرتبہ میں پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ جاتی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ حضور جب بستر پہ لیٹتے تھے تو چارپائی پر جو وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی بغیر چارپائی پہ لیٹتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے رسیوں کے جسم اقدس پر؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تکیے کے بغیر اللہ کے رسول ہاتھ کا سرانہ بناتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب فاروق اعظم نے گنانا شروع کیا تو سب وہ مجمع والے رونے لگے اور امہات المومنین بھی کہنے لگی ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا. تو فاروق اعظم نے کہا جب میری جان میرے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ نے اس شان سے گزارا کیا ہے تو اب آپ ہی لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں ان کے طریق سے ہٹ جاؤں ان کی سنت سے ہٹ جاؤں؟
تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم تو عمر کو سمجھانے آئے تھے، لیکن فاروق اعظم نے لوگوں کو وہ سمجھایا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری تربیت کے لیے تھا۔ افسوس ہم نے نبی کی میلاد تو منائی لیکن رسول اللہ کے اس میں کوئی اختیار نہیں کیا، تو بات دور نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرنے لگے تو جھوٹ کی بات آئی، تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا چھوڑ دیا اور ٹیکا چھوڑ کے فرمایا جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا۔ آج کل مسلمان جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تیری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، ان قسموں کا اعتبار نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھایا کرو۔ جو کثرت کے ساتھ سچی قسم کھاتا ہے اللہ اس کا رزق گھٹا دیتا ہے۔ جب تک عزت پر، جان پر، مال پر بن نہ آئے، جو چند چیزیں علماء نے بیان کیا ہے، عزت، جان، مال پر جب تک بن نہ آئے اس وقت تک مجبوری کے بغیر قسم نہ کھاؤ۔ آج تو چھوٹی چھوٹی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، منبر کی قسم، لوگ کیسی کیسی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قسم کھانے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قسم کھانے سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ اللہ اکبر لرزنے کا مقام ہے۔ کون اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتا، کون اپنی نسلوں کا بھلا نہیں چاہتا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ اور سن لو جس پر اللہ لعنت کرے پھر وہ کبھی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامحرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔